السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آج ہم اسٹوری لائی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقتاً فوقتاً عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے، لیکن شیطان نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ وہ انسانوں کو خدا کی عبادت سے ہٹا کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اسے بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، لو بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسی گوشت پوست کے بنے ہوئے ہو اور ہم ہی میں سے پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ کوئی فرشتہ کو بھی نبی بنا کر بھیج دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے تم کو دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جب وعظ فرماتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے پھر قوم کو کہا کہ میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ اپنی یہ والی روش چھوڑ دو، باز آ جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر خدا کا قہر کسی صورت میں نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، تم اتنی مدت تک دعا کرتے رہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تم کو نبی مانا؟ یہی چند ایک غریب لوگ جو تمہارے پیروکار بن گئے۔ دیکھ ہم تو اس سے کوئی جھگڑا تو نہیں کرتے، یہ تم روز ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، تو لے آؤ، تیرا خدا عذاب دیکھے تو صحیح وہ عذاب کیسا ہے اور ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ ہم تیرا واعظ سن کر تنگ آ گئے ہیں، اب کہ اگر تو نے واعظ کیا تو یاد رکھنا تجھ کو سنسار کر دیا جائے گا، یعنی تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو کوئی دیوانہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ قوم کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگے۔ جب کشتی بن کر تیار ہوگی تو خدا نے حکم دیا، اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، ان کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش ہونے شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ وہ لوگ اب بھی مذاق کر رہے تھے۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب آ بھی جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اس وقت سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اتنے میں پانی کا ایک بڑا سا ریلا آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا، زمین میں سے سارا پانی اپنے اندر جذب ہو گیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں ہوں اور برکتیں نازل ہوں۔ السلام علیکم۔